الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج 22 جمادی الثانی 22 جمادی الآخر کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن بھی ہے. یہ دن حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق صادق فناف رسول کا مقام حاصل کرنے والے صحابی رسول کی وفات کا دن ہے آج. یعنی آج ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منا رہے ہیں. اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات، آپ کو اللہ کریم نے کیا کیا خصوصیات سے نوازا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے طفیل آپ کو کون سی ترجیحات ملی، اسلام کے اندر آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، آج اس مناسبت سے ہم نے یہ تمام چیزیں اس بیان کے اندر ہم نے سن لی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات توجہ سے بیٹھیں گے اور جو ہے وہ بیان کو باغور سنیں گے. انشاءاللہ اس بیان سے ہم نے کچھ مدنی پھول، کچھ اہم باتیں بھی نوٹ کرنی ہیں اور اپنے زندگی کے اندر بھی ان باتوں کو ہم نے نافذ کرنا ہے کہ کس انداز میں ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی گزارنے کا انداز کیسا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو صدیق کا جو نام ملا، یہ نام آج سے پہلے اور آپ کے بعد یہ نام کسی کو نہ ملا. در حقیقت یہ لقب ہے. نام کہنے کی وجہ یہ کہ پکارا آپ کو آج کی عوام ہماری آپ کا اصل نام ہی نہیں جانتی. پچھلے جمعہ ہم نے اسی موضوع پر چند ایک باتیں کی تھی کہ آپ کا اصل نام کیا ہے اور آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ خصوصیات ہوتی کیا ہے. خصوصیات جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اس انسان کے اندر پائی جائے اس کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ چیزیں نہ پائی جائیں. اب یہ جو آپ کی خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صدیق جو ہے وہ حاصل ہے، لقب صدیق حاصل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب علماء کرام نے کئی بیان کیے اس کے مطالب و معانی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، حضور علیہ السلام کی تصدیق فرمانے والے، حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے مصدق آپ ہیں اور سب سے زیادہ سچے آپ ہیں. اس لیے اللہ کریم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے، حضور علیہ السلام کی تصدیق فرمانے والے اور صدیقیت کے مقام پر آپ ان معنوں کے اندر فائز ہیں. اور آپ کا یہ جو خاصہ ہے یہ اللہ کریم نے کسی اور کو عطا نہ کیا. محترم اسلامی بھائیو، آپ کا جو دوسرا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کفار نے حضور علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی ہیں تو حضور علیہ السلام نے جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی ہے، وہ ہجرت جو ہے اس میں سب سے پہلے شریک حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے جو ساتھی ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ کا یہ بھی خاصہ ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کا ساتھی کہا گیا، آپ رفیق ہجرت رہے ہیں حضور علیہ السلام. یہ آپ کا خاصہ ہے.
اور آپ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں حضور علیہ السلام. یعنی یوں کہیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کی معیت میں رہنے والے ہر وقت، کیونکہ قرآن میں اللہ کریم نے اس کا کیا فرمایا کہ اس ہما فی الغار، کہ جب دونوں حضرات غار کے اندر تھے، ثانی اثنین آپ کو کہا گیا قرآن کے اندر. آپ کو یہ لقب ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے کا لقب اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا، اور غار کے اندر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی آپ کا خاصہ ہے کہ آپ کو یار غار کی خصوصیت عطا کی گئی. اور آپ کا کیا خاصہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین کی موجودگی کے اندر امامت کے مصلی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. اور آپ کا کیا خاصہ ہے جناب، اور سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام جب آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اللہ کریم کی طرف سے جب جبریل امین کوئی پیغام لے کر آتے اور گفتگو کر رہے ہوتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی گفتگو بھی سن لیا. یعنی حضرت جبریل امین کی گفتگو سننے والے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر خاص بھی ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے معاملات کے اندر ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لازمی فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہے کہ اپنے معاملات کے اندر مشورہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. یہ آپ کا ایک خاصہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے وزیر خاص، مشیر خاص ہیں. اور آپ جو ہے اس کی وجہ سے کہ آپ کو حضور علیہ السلام ہمیشہ فوقیت، افضلیت دیا کرتے تھے. آپ ثانی اسلام بھی ہیں، آپ جو ہے وہ ثانی غار بھی ہیں، اور آپ جو ہے وہ ثانی مزار بھی ہیں. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے جتنی تعریف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے، اتنی شاید کسی اور صحابی کی بیان نہیں. اور ایک خاصہ آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا بھی موجود ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے. اس طرح کل آپ کے لیے 8 خاصے ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کے خواص سے نوازا، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری خصوصیات ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اولیات بھی ہیں. یہ تو ہم نے خصوصیات سنی ہے، اب کچھ اولیات بھی ہیں. اولیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولیات کا مطلب ہوتا ہے جناب کہ سب سے پہلے کام جو آپ نے کیا، آپ سے پہلے وہ کام کسی اور نے نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی ترجیح، سب سے پہلی اولیت جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے دوست، اسلام لانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے دوست. سب سے پہلے دوست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جناب؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے دوست، اور اس کے بعد سب سے پہلے مصدق، سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جنہوں نے تصدیق فرمائی وہ کون ہے جناب؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سب سے پہلے اسلام کا اظہار فرمانے والے وہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے جامع قرآن جو ہے وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور سب سے پہلے مسمی قرآن یعنی قرآن کا نام مصحف رکھنے والے. مصحف کا مطلب ہوتا ہے 2 گتوں کے بیچ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے. لیکن یہاں مصحف کا معنی کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس جو نسخے تھے، اس وقت صحابہ کرام کے پاس جو آیات موجود تھیں ان کو اکٹھا کر کے مصحف کا نام دینے والے وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر
جامع قرآن کی ہیں، قرآن کا نام رکھنے والے بھی آپ ہیں، اور سب سے پہلے خلیفہ راشد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے خلیفہ پکارے جانے والے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور میں اس بات پہ راضی ہوں۔ سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ پکارے جانے والے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ناظرین محترم اسلامی بھائیوں، یہ تمام خصوصیات، یہ اولیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور بھی آپ کی کئی اولیات جو ہیں وہ علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ سب سے پہلے مبلغ، سب سے پہلے تبلیغ دین کا کام کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور سب سے پہلے بیت المال قائم فرمانے والے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے معین اسلام، اسلام کی مدد، اسلام کے مددگار، سب سے پہلے مددگار کون ہے جناب؟ وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے اسلام لانے کے بعد 40,000 درہم دے کر اسلام کی آپ نے مدد فرمائی، اور حضور علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے محافظ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی تمام تر اولیات ہیں، اور اپنے والد صاحب کی موجودگی میں خلیفہ بننے والے سب سے پہلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، والد صاحب کی موجودگی میں اور وفات پانے والے بھی پہلے خلیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے پہلی مسجد بنانے والے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے گھر کے اندر ایک موقع پر آپ نے ہجرت کر دی، کسی ثابت، کسی روایتوں مختلف الفاظ میں کسی نے روکا آپ کو، تو آپ پھر واپس تشریف لائے، اپنے گھر کے اندر عبادات و ریاضات کا سلسلہ کرنا شروع کر دیا، اور اپنے گھر کے صحن کے اندر ہی مسجد کی جگہ بنا لی۔ تو یوں سب سے پہلے اسلام کے اندر مسجد بنانے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اتنی ساری ترجیحات آپ کو حاصل ہیں، یہ تمام اولیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یقیناً ہمیں سمجھ آیا ہوگا کہ آپ کا مقام کتنا بلند مقام ہے، اللہ کریم نے آپ کو کس مقام کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج ہم انہی ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آج ہم انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اتنی ساری خصوصیات پانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم تذکرہ خیر سن رہے ہیں۔ یقیناً یہ ساری باتیں سن کر ہمارے اندر بھی جذبہ بیدار ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ مقام ان کو ملا تو کس طرح ملا، یہ مقام ان کو ملا، یہ رتبہ ان کو ملا تو کس طرح ملا، کیا وہ کام کیا انہوں نے، کیا ایسی آپ کو ایسا کیا وظیفہ کر لیا آپ نے، ایسا کیا کارنامہ کر لیا آپ نے کہ اتنے ساری خصوصیات، اتنے ساری اولیات، اتنے ساری ترجیحات، اتنا سارا مقام آپ کو مل گیا؟ تو ملا کیسے؟ جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب بھی ذہن میں آتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر عشق رسول کی شمع ہمیشہ ہمیشہ سے روشن تھی، آپ کے اندر جو عشق رسول تھا وہ شاید کسی کے اندر ہو، آپ کو فنا فی رسول کا مقام دیا گیا، آپ کو فنا فی رسول کا لقب حاصل ہے۔ ہمیشہ حضور علیہ السلام نے آپ کی تعریف کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد سب سے اس تمام کائنات میں سب سے جو افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق۔ تو یوں آپ کو یہ مقام بھی ملا ہے، اور آپ کی خلافت کا ماننے والے میں بھی ہوں اور آپ سب ہیں، تو آپ کی خلافت کا انکار کرنے والے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے جناب، کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ آپ کی خلافت کا انکار کرنے والا شخص کا، کیونکہ اتنا بڑا مقام ملا وہ آپ کو اللہ نے عطا کیا نا، تو آپ خلافت راشد، سب سے پہلے خلیفہ آپ ہیں، سب سے پہلا مقام آپ کو ملا ہے، اور سب سے پہلا نمبر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مقام صدیقیت ملا، یہ مقام اولیت ملا، یہ جو کچھ بھی ملا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کرے ہم بھی یہ محبت قائم کرنے والے، ہم عشق رسول کے جذبہ رکھنے والے بن جائیں، ہم اپنے سینوں میں حضور علیہ السلام کے عشق کی شمع روشن کر لیں، اور ظاہری حلیے کو بھی
حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ڈالیں، نمازیں بھی پڑھنے والے بن جائیں، داڑھی مبارک سجانے والے بن جائیں،